بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش گریڈ 4. یونٹ نمبر 3. تھینک یو ٹیچر. تھینک یو شکریہ ٹیچر استادیہ استانی. Students, in this chapter we will read that who is thanking his teacher and why he is thanking him. Now let's start reading. Underline difficult words and write their meanings on book. A couple of months ago, my family had to move to Lahore from Karachi because my dad had got a new job in Lahore. Couple of months, kuch mah ago, pehle. Because, kyunki got mili thi job, nokri. کچھ ماہ پہلے میرے خاندان کو کراچی سے لاہور جانا پڑا کیونکہ میرے ابو جان کو لاہور میں ایک نئی نوکری ملی تھی. I was very sad to leave my school and classmates. Leave چھوڑنا, sad افسردہ ہونا, classmates ہم جماعتوں. میں اپنے اسکول اور ہم جماعتوں کو چھوڑ کے بہت زیادہ افسردہ تھا. In Lahore, I got admission to a school in our neighborhood. Neighborhood ہمسائے میں. لاہور میں مجھے ہمسائے میں ایک اسکول میں ایڈمیشن ملا. I found it hard to adapt to a new school environment. Environment ماحول, adopt اپنانا. مجھے نئے اسکول کے ماحول کو اپنانا بہت مشکل لگا. I really missed my old classmates with whom I had spent a lot of time studying and playing together. Together اکٹھے, spent گزارا. میں اپنے پرانے ہم جماعتوں کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا جن کے ساتھ میں نے بہت سا ٹائم کھیلنے اور پڑھنے میں اکٹھے گزارا. I was shy by nature, so it was not easy for me to mix with my new classmates. Easy آسان, shy شرمیلا. Mix گل مل جانا. میں عادتاً شرمیلا تھا اس لیے کہ میرے لیے آسان نہ تھا کہ میں اپنے نئے ہم جماعتوں کے ساتھ گل مل جاتا. During break time, I would sit alone in a corner of the school yard watching other students playing. Yard صحن, alone اکیلا, corner کونا. بریک کے وقت میں اسکول کے صحن کے ایک کونے میں بیٹھتا اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا. I was a good student but I began to lose interest in my studies. اسٹڈیز پڑھائی, انٹرسٹ دلچسپی, لوز کم کر دینا, بگین شروع. میں ایک اچھا طالب علم تھا لیکن میں نے اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینا کم کر دی. I had also missed out on some classes but I made no effort to catch up with the rest of the boys. Effort کوشش. میں نے بہت سی کلاسز چھوڑی تھیں اور میں دوسرے بچوں کے ساتھ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا. No wonder I got poor grades in the first monthly test at the new school. Poor grades گندے مارکس. New school نیا اسکول. Wonder حیرت. کوئی حیرت کی بات نہیں کہ میں نے نئے اسکول کے پہلے منتھلی ٹیسٹ میں بہت گندے مارکس لیے. After handing over the result sheets, our school teacher Yasir called me to the staff room. Handing over دینے کے بعد, result sheet دینے کے بعد ہمارے سر یاسر نے مجھے staff room بلایا. Come to the next page. Sir Yasir, why you are not showing interest in your studies? Studies پڑھائی, interest دلچسپی, showing ظاہر کرنا. سر یاسر, لڑکے آپ اپنی پڑھائی میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں. What is the matter with you? Matter مسئلہ, آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. Me, sir, I miss my old classmates badly. Badly بری طرح سے, classmates ہم جماعت. میں اپنے پرانے ہم جماعتوں کو بہت بری طرح سے مس کر رہا ہوں. I have no friends here. میرے یہاں کوئی دوست نہیں ہیں. I feel alone here. Alone اکیلا, feel محسوس کرنا. میں یہاں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں. سر یاسر, I will help you make new friends. سر یاسر نے کہا کہ میں آپ کے نئے دوست بننے میں آپ کی مدد کروں گا. ان ریٹرن بدلے میں. I want you to show me that you are really good at studies. بدلے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ واقعی ہی پڑھائی میں اچھے ہیں. Now you can go to your classroom. اب آپ اپنے کلاس روم میں جا سکتے ہیں. The next morning, Sir Yasir called me to the front of the class. Front سامنے.
اگلی صبح سر یاسر نے مجھے جماعت کے سامنے بلایا. حمزہ از نیو ان دی اسکول. حمزہ اسکول میں نیا ہے. Who wants to be friends with him? Friends دوست. Wants چاہتا ہے. کون اس کا دوست بننا چاہتا ہے؟ He asked addressing the class. Addressing مخاطب ہوتے ہوئے. انہوں نے کلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حمزہ اسکول میں نیا ہے اور کون اس کا دوست بننا چاہتا ہے. All the boys raised their hands. Raised بلند کی یا اٹھائے. تمام بچوں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے. That's good boys. یہ بہت اچھی بات ہے لڑکوں. Today you will invite Hamza to play basketball with you during break time, said سر یاسر. سر یاسر نے کہا آج بریک کے وقت آپ حمزہ کو باسکٹ بال کھیلنے کے لیے دعوت دیں گے. So we played together and enjoyed it a lot. Played کھیلا, together اکٹھا, enjoy لطف اندوز ہوئے. چنانچہ ہم سب نے اکٹھے کھیلا اور میں نے بہت لطف اٹھایا. My classmates would invite me to play with them every day. ہم جماعت مجھے ہر روز اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے دعوت دینے لگی. Soon I made many friends in school. Soon جلد ہی اسکول میں میرے بہت سے دوست بن گئے. Meanwhile اسی دوران سر یاسر gave me extra attention so I could make up for the classes I had not attended. اسی دوران سر یاسر نے مجھے ایکسٹرا زیادہ توجہ دی تاکہ جو کلاسز میں نے چھوڑی تھی ان کو بھی میں مکمل کر سکوں. He motivated me to the work hard. Motivated حوصلہ افزائی کرنا. انہوں نے محنت کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کی. Then came the next monthly test. پھر اگلے منتھلی ٹیسٹ آ گئے. I got A grade in all subjects. میں نے تمام مضامین میں A گریڈ لیا. I owed my success to سر یاسر. میری جو کامیابی ہے یہ سر یاسر کی مرہون منت ہے یا ان کی وجہ سے ہے. So I wrote this letter to him on Teachers Day to thank him for his help. اس لیے میں نے یہ خط اپنے سر کو ٹیچرز ڈے پہ ان کی مدد کرنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے لکھا. March 15, 2017. Dear teacher, پیارے ٹیچر, I am writing this letter to express my gratitude to you for being so helpful to me. یہ خط میں آپ کی مدد کرنے کے لیے شکر گزاری کے اظہار کے لیے لکھ رہا ہوں. You did a great job and I have no words to express my feelings. آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے احساسات کا اظہار کر سکوں. I was having a difficult time adapting to a new school environment and making new friends at school. Adopting اپنانا. میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں نئے اسکول کے ماحول کو اپناتا اور اسکول میں نئے دوست بناتا. I had lost interest in studies. Interest دلچسپی. میں نے پڑھائی میں دلچسپی کم کر دی تھی. You helped me overcome my problems and put me on track again. آپ نے ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے میری مدد کی اور مجھے دوبارہ راستے پہ لائے. I owe all my success to you. میری تمام کامیابی آپ کی مرہون منت ہے. I am so fortunate to have a teacher like you. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جسے آپ جیسا ٹیچر ملا. Fortunate خوش قسمت. I look forward to your continued guidance so I could excel in my life and studies. Excel آگے بڑھنا یا سبقت لے جانا. Life زندگی. Continued مسلسل. Guidance رہنمائی. Look forward منتظر. میں آپ کی مسلسل رہنمائی کا منتظر رہوں گا تاکہ میں اپنی زندگی اور پڑھائی میں آگے بڑھ سکوں. Yours sincerely حمزہ. آپ کا تابعدار حمزہ. I gave my letter to سر یاسر on Teachers Day. میں نے یہ لیٹر سر یاسر کو ٹیچرز ڈے پہ دیا. He read the letter and his eyes shone with gladness. Gladness خوشی سے. انہوں نے یہ خط پڑھا اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں. He patted my shoulders and said that a student's success was a real achievement for a teacher. انہوں نے میرے کندھوں کو تھپتھپایا اور کہا کہ طالب علم کی کامیابی اصل میں استاد کی کامیابی ہوتی ہے. So students,
We should always be thankful to our teacher and respect them, because a teacher is not a king. A teacher is not a king himself, but he makes king. استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. امام یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. Hope you understand today's lecture. Thank you.